جبکہ میری قطار ان کی بہو کے حصے میں تھی، جو چپ چاپ یہی عمل جاری رکھے ہوئے تھے، اور دھیرے دھیرے نظر نیاز کا عمل آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک تیز ہوا چلی اور مٹی کے ایک بگولے نے صحن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سامان بکھرنے سے بچانے کی کوشش میں افراتفری سے مچ گئی، اور تبھی ایک خاموش سی خوشبو نے میرے اندر بھی ایک طوفان سا برپا کر دیا۔ میں نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ بڑی سرکار کی بہو سیاہ شال میں خود کو لپیٹے اور چہرہ چھپائے مجھے کچھ بانٹنے کے لیے میرے قریب پہنچے تو ہماری نظر ملے، اور پل بھر میں سب بھسم ہو گیا۔ میں حجاب سے جھانکتی وہ دو آنکھیں کیسے بھول سکتا تھا؟ میرے سامنے زہرا کھڑی تھی۔ باہر چلی آندھی کا بگولا تو پل بھر میں صحن سے چھٹ کر کسی اور جانب نکل گیا تھا، مگر میرے اندر چلتے طوفان پھر کبھی نہ رک پائے۔ بڑی سرکار کی بیوہ بہو جب قطار میں بیٹھے ملنگ فقیروں کو نظر بانٹتی میرے جانب بڑھ رہی تھی، تبھی ایک مانوس خوشبو نے میرے سارے حواس معطل کر دیے تھے، اور جب میری نظر اٹھی تو یکا یک سب بھسم ہو گیا۔ ایک بجلی سے گری جو میرے تن من کو جلا کر سوا کر گئی۔ ہاں، وہی تو تھی زہرا، بڑی سرکار کی بیوہ بہو کے روپ میں سوگ کے سیاہ لباس میں ملبوس۔ زہرا کی نظر مجھ سے ٹکرائی تو اس کے اندر بھی شاید وہی برق گرے، اور مجھے دیکھ کر وہ اپنے حواس پر قابو نہ پا سکے، اور دوسرے ہی لمحے لہرا کر زور سے زمین پر گر گئے۔ آس پاس نوکرانیوں اور جہاں دیدہ خادماؤں میں شور مچ گیا۔ چھوٹی سرکار بے ہوش ہو گئیں، شالا رب خیر کرے۔ عورتیں زہرا کو سنبھالنے کو لپکیں اور اس کے چاروں طرف فوراً پردے کے لیے چادروں اور دوپٹوں کی ایک دیوار سی بنا دی گئی۔ بڑی سرکار سب چھوڑ چھاڑ حواس باختہ سے دوڑی چلی آئیں۔ سب حیران تھے کہ یکا یک ان کی چھوٹی سرکار کو کیا ہو گیا ہے۔ دیگر مرد حضرات کے ساتھ میں بھی اٹھ کر صحن کے ایک جانب چلا آیا، مگر خود میری حالت بھی دگرگوں تھی۔ پچھلے چند دن میں کئی بار مجھے اس علاقے پر آئی ہر آفت کی خبر کے ساتھ یہ خبر بھی سنائی جاتی رہی کہ بڑی سرکار کی حویلی مصائب اور مشکلات کی زد میں رہتی ہے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ زہرا ہی اس حویلی کی وہ بدقسمت بہو ہے جو رخصتی کے بعد اپنے سسرال میں بارات کی واپسی سے پہلے بیوہ ہو چکی تھی، جس کے سہاگ کو راستے میں گھات لگائے دشمنوں نے ہمیشہ کی نیند سلا دیا تھا۔ میرے دل اور دماغ میں جھکڑ چلتے رہے۔ آس پاس کا شور خاموشی میں بدل گیا اور میرے اندر سناٹے چلانے لگے۔ بڑی حویلی کے مکین مزار سے جا چکے تھے، مگر مجھے ابھی تک ہر طرف سے زہرا کی دو آنکھیں جھانکتی محسوس ہو رہی تھیں، گویا یہ بھید چھپا تھا میرے بختیار آباد کے بلاوے میں۔ میں تیزی سے حاکم بابا کے حجرے میں داخل ہوا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے جانے کے سوچ میں گم تھے۔ آہٹ ہوئی تو مجھے دیکھ کر بولے، کیوں خود کو اتنا ہلکان کرتے ہو؟ 2 گھڑی ذہن کی چرخی کو آرام بھی دے دیا کرو۔ میرا جی چاہا کہ زور زور سے چلاؤں، مگر میری آواز میں لرزش تھی۔ آپ جانتے تھے کہ وہ بڑی حویلی کی مکین ہے، یہیں رہتی ہے، پھر بھی آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ کیوں بھیجا اس کے گھر پانی دے کر؟ اتنا مضبوط نہیں ہوں میں، پھر مجھ پر اتنا بوجھ کیوں ڈالا گیا؟ حاکم بابا نے ایک گہری سانس لی۔ جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، تم کہیں بھی جاتے تمہیں یہیں آنا تھا، اور یہ طے تھا۔ وہ آدھی بات کہہ کر خاموش ہو گیا، اور ہمیشہ کی طرح باقی آدھے سوال میرے دماغ کی دیواروں سے ساری رات ٹکراتے رہے۔
صبح تک آس پاس چاروں طرف یہ بات پھیل چکی تھی کہ بڑی حویلی کی بہو کمزوری یا کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے مزار میں گر کر بے ہوش ہو گئے۔ ایک بار پھر سے سکندر کے چھوٹے بھائی بابر کی دھوم دھام سے ہوئی شادی اور بارات کے گھر واپس اترنے سے پہلے کے قصے زبان زد عام ہونے لگے۔ بڑی سرکار کے 2 ہی بیٹے تھے، سکندر اور بابر، اور دونوں ہی جیسے ایک دوسرے کی ضد تھے۔ سکندر خود سر، ضدی، غسیلا اور جاگیردارانہ صفات سے بھرپور ایک سخت گیر نوجوان تھا، تو دوسری طرف اسے 5 سال چھوٹا بابر نرم دل، ہنس مکھ اور زندگی کی ہر خوبصورتی سے پیار کرنے والا لڑکا، جس کی زیادہ تر تعلیم ملک سے باہر ہوئی تھی۔ سکندر کو شروع سے ہی باپ نے جاگیر کے معاملات اور زمین کے جھگڑوں میں الجھائے رکھا، اس لیے اس کے مزاج پر وہی رنگ غالب آ گیا۔ باپ کی موت کے بعد بڑی سرکار نے ہی دونوں بیٹوں کو باپ بن کر پالا تھا، اور دونوں بیٹے ماں کی بات کو دنیا کا آخری حکم سمجھ کر بجا لاتے تھے۔ سکندر کی بیوی 2 چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اگلے جہان سے دھاری تو حویلی سنسان سے ہو گئے۔ سکندر اپنے بچوں کے اوپر سوتیلی ماں کا سایہ پڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لہٰذا بڑی سرکار نے کسی میلاد کی تقریب میں زہرا کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ کسی ضروری کام سے بابر کے ساتھ بڑے شہر آئی ہوئی تھیں اور اسی روز ان کی واپسی بھی طے تھی، مگر زہرا کو دیکھنے کے بعد ان کے سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بابر کے لیے اسے بہتر کوئی اور لڑکی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ چپ چاپ کسی سوچ میں ڈوبی اور خاموش سی زہرا بڑی سرکار کے دل کو بھا گئی تھی۔ انہوں نے شہر میں اپنا قیام مزید بڑھا دیا اور اپنے میزبانوں کے توسط سے زہرا کے گھر والوں تک رسائی حاصل کر کے ہی دم لیا۔ زہرا کے ماں باپ نے بھی تھوڑی سوچ بچار کے بعد حامی بھر لی، مگر نہ جانے کیوں بڑی سرکار کو زہرا کے چہرے پر کبھی خوشی کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ انہوں نے بارہا بہانوں سے زہرا سے اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش بھی کی، مگر زہرا کا ہمیشہ ایک سادہ اور چھوٹا سا جواب ہوتا تھا کہ جو اس کے ماں باپ کی مرضی وہی اس کی خوشی ہے۔ البتہ زہرا کے ماں باپ نے صاف دلی سے بڑی سرکار کو یہ بات دوسری ہی ملاقات میں بتا دی تھی کہ اس سے پہلے بھی زہرا کا رشتہ کہیں طے ہو چکا تھا، مگر حالات کی کروٹ کی وجہ سے وہاں بات پکی نہیں ہو سکے۔ اسی لیے زہرا آج تک اس صدمے کے اثر سے باہر نہیں نکل سکی۔ بڑی سرکار کو زہرا کے گھر والوں کی یہ صاف گوئی بھی بہت پسند آئے، اور اس نے زہرا کے ماں باپ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اور اس کا بیٹا بابر زہرا کو اتنا پیار اور خوشیاں دیں گے کہ اس کے ماضی کا ہر زخم چند دن میں ہی بھر جائے گا۔ مگر کون جانتا تھا کہ یہ رشتہ خود ان سب کے لیے عمر بھر کا ایک روگ بن جائے گا۔ یہاں ماں چھوٹے بیٹے کی شادی کی تیاریوں میں مشغول تھی، اور وہاں بڑا بیٹا سکندر علاقے میں اپنی خاندانی دشمنیاں بڑھانے میں مصروف تھا۔ کہتے ہیں زن ہو، زر ہو یا زمین، تصرف کے لیے خراج مانگتی ہے۔ سکندر کو اپنی شکار گاہوں کے لیے مزید زمین کی ضرورت تھی، اور وہ زمین کی جنگ میں سب جائز سمجھتا تھا۔ علاقے کے معمولی پٹواری سے لے کر اوپر اعلیٰ اہلکاروں تک سبھی سکندر کا دم بھرتے تھے، کیونکہ سکندر نے انہیں نوازنے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور انہی دنوں صحرائے ہرن کے ایک نئی شکارگاہ سرکاری کاغذات میں اس کے نام منتقل ہوئی تھی، مگر جن زمینداروں سے یہ زمین چھین کر سکندر کے حوالے کی گئی تھی، وہ اتنی آسانی سے اپنے علاقے میں سکندر کی اجارہ داری قبول کرنے والے نہیں تھے۔ بعد زمین کے راکھوں کی مار پیٹ اور لڑائی جھگڑے سے بڑھتے بڑھتے جانی دشمنی میں بدل گئے۔ وہ لوگ سکندر سے زمین کا قبضہ تو نہیں چھڑا سکے، مگر انہوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی، اور اب انہیں کسی مناسب موقع کی تلاش تھی۔ اور پھر وہ موقع آ ہی گیا جب سکندر اپنے دشمنوں کے وار سے
کچھ لمحوں کے لیے غافل ہو گیا۔ چھوٹے بھائی کی شادی کا موقع ہی ایسا تھا کہ بڑے بھائی کو ہر ذمہ داریاں نبھانا پڑتی ہیں، لیکن سکندر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا دشمن اتنا اوچھا وار کرے گا۔ سیانے کہتے ہیں کہ دشمنی کرو تو دشمن بھی ظرف والا چنو، مگر سکندر کے دشمن بڑے کم ظرف نکلے، اور انہوں نے بابر کی شادی والے دن وہاں گھات لگائے جہاں سے بارات کو واپس علاقے میں داخل ہونا تھا۔ نشانہ سکندر تھا مگر شکار بابر بنا۔ گولی سیدھی اس کے دل کے پار ہو گئی اور بڑی سرکار کی حویلی ہمیشہ کے لیے اجڑ گئے۔ بہو بیوہ بن کر حویلی کے آنگن میں اترے اور اس کی باقی تمام عمر عدت میں تبدیل ہو گئے۔ بڑی سرکار کے اس لاڈلے کی آج برسی منائی جا رہی تھی، جو پھر سے ایک نئے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ مگر یہ حادثہ بھی کتنا عجیب تھا کہ جن پر بیتا وہی کچھ بتانے سے قاصر تھے، مجبور اور لاچار تھے۔ میں یہاں رات بھر جاگتا رہا اور وہاں اس کے جانے کیا حالت ہوگی۔ راستے، فاصلے، رشتوں کی دیواریں، جانے کیا کچھ حائل تھا ہمارے درمیان۔ میں اگر اس کے بارے میں کچھ پوچھتا بھی تو کس سے پوچھتا؟ اور حاکم بابا، وہ تو سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسے اطمینان سے انجان بنے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں بے چین سا حجرے سے صحن اور صحن سے دروازے تک چکر کاٹتا رہا۔ صبح سے دوپہر ہوئی اور دوپہر بھی سپہر میں ڈھل گئی، مگر بڑی حویلی سے کوئی خبر نہ آئی۔ اور آتی بھی کیوں؟ بڑی حویلی والوں کو بھلا کیا خبر تھی کہ یہاں کوئی ہر آہٹ پر کان لگائے بیٹھا ہے؟ آخر عصر کے بعد میری وحشت نے بھی جواب دے دیا اور میں حاکم بابا کے پاس آ بیٹھا۔ کیا آپ آج پانی دم کر کے نہیں بھیجیں گے وہاں؟ وہ میری حالت پر مسکرا دیا۔ جسے آنا ہوگا وہ خود آئے گا، جسے غرض ہوگی وہی در کھٹکھٹائے گا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ غرض تو میری اپنی تھی، صرف اتنی سی خبر کی غرض کہ کیا وہ اب ٹھیک ہے، اس کی حالت سنبھل گئی ہے یا نہیں۔ لیکن مجھے تو یہاں کوئی جھوٹی تسلی دینے والا بھی نہیں تھا، سو رات بھر میں خود ہی کو دلاسے دیتا رہا کہ جہاں اس نے اتنے بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کیا ہے، حالات کی اس آندھی کو بھی وہ جھیل جائے گی۔ مگر وہ کتنی کمزور اور لاغر ہو چکے تھے۔ ہجر قحط بن کر ٹوٹے تو اسے بڑا قحط دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ فجر کی آذان ہوئی تو مجھے دعا کا خیال آیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ عام طور پر نماز کے بعد ہی بیٹھ کر ہم انسان دعائیں مانگتے ہیں، جیسے کوئی مزدور مشقت کے بعد اپنی مزدوری مانگ رہا ہو۔ حالانکہ دینے والے نے تو کبھی کسی خاص وقت کی شرط نہیں لگائی۔ میں نے بھی سلام پھیر کر کسی مزدور کی طرح معاوضے کے لیے ہاتھ پھیلا دیا، مگر میرے سارے لفظ کہیں کھو گئے تھے۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ بس نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں اور اوپر والا سب سمجھ جائے۔ خاموشی سے بڑی دعا اور کیا ہوگی، اور اسے ہمارے لفظوں کی ضرورت ہی کب ہے بھلا؟ وہ تو دل کی بولیاں سمجھتا ہے، من کی خاموش بولیاں۔ تبھی کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ چلو عبداللہ، کوئی تمہارا پوچھ رہا ہے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ شاید چپ کی دعا لفظوں کی منت سے زیادہ تیز سفر کرتی ہے۔ میں لپک کر صحن میں پہنچا تو دور پیڑ تلے کوئی خود کو گرم کھیس کی بکل میں چھپائے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے چہرے سے تھوڑی سی چادر ہٹائی۔ مجھے سارنگا نے بھیجا ہے، تمہارے لیے اس کے پاس کوئی ضروری پیغام ہے۔ دوپہر کے بعد سارنگا کے اڈے پر آ جانا۔
لیکن ذرا احتیاط سے۔ آج کل بارڈر والی سائڈ پر بڑا پہرا ہے، اور ہاں، دھیان رہے تمہارے آنے جانے کی یہاں کسی کو خبر نہ ہو۔ وہ اپنی بات کر کے لپک جھپک وہاں سے نکل گیا۔ شاید سارنگا کے پاس ظہیر کی کوئی خبر آئی ہوگی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یا میرے رب، ظہیر اور کندن خیریت سے ہوں۔ میرے دل نے پھر خدا سے بات کی۔ ہم اپنی تمام زندگی میں سب سے زیادہ باتیں خود سے کرتے ہیں یا پھر اپنے رب سے، کیونکہ یہ دونوں ہی ہمارے اندر کہیں چھپے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوپہر تک ہر آہٹ پر میری نظر مزار کے بیرونی دروازے کی طرف اٹھتے رہے، مگر مجھے جس کی خیریت درکار تھی اس کی خبر نہ آئی۔ عصر کے بعد میں چپ چاپ مزار سے نکل آیا۔ باہر اترتی سیڑھیوں سے نیچے ریت کے میدان میں چند تانگے کھڑے تھے، مگر فقیرہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک دوسرے تانگے والے کو بازار چلنے کا کہا۔ دور شہر کے برج اور پیلی عمارتوں کے چوبارے دھوپ میں چمک رہے تھے، اور تار کول کی پکی سڑک صحرا کے بیچوں بیچ یوں پڑی تھی جیسے کوئی بل کھاتی کالی ناگن سنہری ریت میں راستہ بناتی رینگ رہی ہو۔ کبھی کبھار دور فاصلے پر لگے اکا دکا درخت بھی اپنا ناکافی سایہ بکھیرے کھڑے تھے، جیسے کلاس میں کسی استاد نے چند شرارتی بچوں کو سزا کے طور پر جماعت سے باہر کھڑا کر رکھا۔ میں نے تانگا سرحدی بازار سے کافی پیچھے رکوا لیا اور اسے اجرت دے کر واپس روانہ کر دیا، کیونکہ میں ایک بار پھر انہی سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تانگے والے کے جانے کے بعد میں اس طرف بڑھا جہاں سے چند گلیاں پرے سارنگا کا ٹھکانہ تھا۔ عصر ڈھلنے کے بعد شام قریب آ رہی تھی۔ اکا دکا کھلی دکانوں کے سامنے بیٹھے لوگوں نے کچھ حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں چپ چاپ سر جھکائے آگے بڑھتا رہا۔ سامنے ہی ریت کا وہ بڑا میدان تھا جسے پار کرنے کے فوراً بعد گل مہر ہوٹل والی سڑک شروع ہو جاتی تھی، مگر میں ابھی ریت کے پہلے ٹیلے سے نیچے اترا ہی تھا کہ دور سے 3-4 شکاری چیروکی جیپیں ریت کا طوفان اڑاتی تیزی سے میری جانب لپکتی نظر آئیں۔ جیپوں کے پچھلے حصے کھلے تھے، جہاں بندھے اپنی زنجیریں توڑواتے خوں خوار کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی قریب آتی گئیں۔ گاڑیاں میرے قریب تیزی سے آگے گزر گئیں، مگر کچھ دور جا کر زوردار بریک کی آواز کے ساتھ رکیں، اور پھر سب سے اگلی جیپ کسی نے پچھلے گیئر میں ڈال کر ریورس کی۔ دوسری جیپوں سے بھی مسلح محافظ تیزی سے نیچے اترے، جنہوں نے ریت اور گرد و غبار کے طوفان سے بچنے کے لیے چہروں پر اپنی سیاہ پگڑیوں سے ہی ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ پہلی جیپ میرے قریب آ کر رکی تو میں بھی ٹھہر گیا۔ اندر سے کوئی چلایا، جی سائیں جی، یہ تو وہی فقیر ہے، مگر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ضرور یہ بھی ان لوگوں سے ملا ہوا ہے اور اب کارروائی کے بعد بارڈر پار کر کے بھاگنے کی تیاری میں ہے۔ جیپ کا دروازہ کھلا اور اس میں سے سکندر باہر نکلا اور میری طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے جھڑک کر بولا، تم وہی ہو نا جو اس دن اسی بھیس میں میری حویلی آئے تھے؟ تمہارا اس علاقے میں کیا کام ہے؟ تمہیں تو مزار پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس کا درست لہجہ نظر انداز کیا۔ میں کسی کام سے آیا ہوں یہاں۔ میں نے قدم بڑھانے کی کوشش کی تو سکندر کا ایک محافظ میرے راستے کی دیوار بن گیا۔ سیدھی طرح بتاتے ہو یا کسی اور طریقے سے پوچھوں؟ یہاں صرف ان لوگوں کو کام پڑتا ہے جو یہاں سے فرار ہونے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ ایک فقیر جوگی کا بھلا یہاں کیا کام؟ تم ضرور اسی گروہ میں سے ہو جس نے کل رات میرے ذخیرے کے گوداموں میں آگ بھڑکائی تھی۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں ایسے کسی بھی گروہ کو نہیں جانتا۔ میرے جواب پر سکندر مزید بھڑک گیا۔ یہ ایسے نہیں مانے گا۔ اٹھا کر ڈالو اسے میری گاڑی میں اور لے چلو اپنے ٹھکانے پر۔ باقی تفتیش اس سے وہیں ہوگی۔
سکندر کا حکم سنتے ہی 3-4 ہٹے کٹے محافظوں نے میری مشقیں کس دیں اور مجھے اٹھا کر ایک کھلی گاڑی کے پچھلے حصے میں پھینک دیا، جہاں 2-3 کتے بھی زنجیروں سے بندھے گھرا رہے تھے۔ مجھے بندھا دیکھ وہ تیزی سے میری طرف لپکے اور ان کے خونخوار جبڑے میری شاہرگ بھنبوڑنے کے لیے بےتاب ہو گئے، مگر زنجیر کی لمبائی ختم ہونے کی وجہ سے انہیں بس چند انچ کے فاصلے پر ایک زوردار جھٹکے سے رکنا پڑا۔ میرے اوپر کسی نے کوئی پرانا ٹاٹ یا بوری نما کپڑا ڈال دیا اور مجھے واپسی کے سفر اور راستے کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد کسی بڑے گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی اور گاڑی رک گئی۔ باقی گاڑیاں شاید کسی اور جانب مڑ چکی تھیں۔ مجھے کسی نے گھسیٹ کر نیچے اتارا اور کھینچتے ہوئے عمارت کے ویرانی حصے کی جانب لے جایا گیا۔ شاید یہ کسی حویلی کا عقبی حصہ یا مردانہ تھا۔ آس پاس چند دیگر محافظ بھی چوکنے کھڑے تھے۔ ایک جانب چند پرانے گیراج بنے ہوئے تھے۔ پھر مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا اور 1 سال خوردہ کمرے سے نیچے جاتے زینے کے ذریعے کسی سیلن زدہ تہہ خانے میں دھکیل دیا گیا۔ تہہ خانے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں اندازے سے دیوار ٹٹول کر وہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک کسی گوشے سے ایک آواز ابھرے، خوش آمدید۔ بڑی راہ دکھائی میرے ہم کفس۔ میں اچھل پڑا اور میں نے گھبرا کر اس جانب دیکھا۔